ایک سوال یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں سحری کا اور افطاری کا وقت کیسے ہو؟ جہاز والے خود بتا دیتے ہیں کہ یہاں فجر کی اذان کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں کا اعتبار ہوگا اور وہ بتا دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ عمرے پر گیا تو 15 منٹ تھے افطاری میں کراچی ایئرپورٹ پر، جیسے جہاز اڑا تو سورج نظر آنے لگ گیا۔ تو اب جا بھی ہم مغرب میں ہی رہے تھے تو ہمارا روزہ آدھ پون گھنٹہ لمبا ہو گیا۔ تو جہاز والے خود بتا دیتے ہیں کہ اب اس وقت یہاں پر افطاری کا وقت ہوا ہے یا سحری کا وقت ہو گیا ہے، ان سے پوچھ لو اور اس کے مطابق آپ روزہ رکھو، اس کے مطابق آپ روزہ افطار کرو۔ واللہ اعلم۔ جو شخص بیوی کے پاس جا کر تعلق قائم کر کے اپنے روزے کو خراب کرتا ہے، اس کا کیا جرمانہ ہے؟ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، نہیں تو وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، اور اگر وہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مسلسل 2 مہینوں کے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں چھٹی نہیں، اگر چھٹی کرتا ہے تو دوبارہ سے شروع کرے گا۔ اگر وہ ایسا کر سکے تو بہت اچھی بات، نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ 1.25 کلو گندم یا چاول پر ہیڈ کسی مسکین یا زیادہ مسکینوں کے گھر میں راشن ڈلوا دے 60 کے حساب سے، تو اس کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو مہینے ہوتے ہیں وہ عربی کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوری فروری کے مطابق نہیں چلتے تھے، عربی مہینے ہی اس سے مراد ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص روزے چھوڑتا رہا، عورت ہے یا مرد ہے، اور وہ فدیہ بھی دیتا رہا، اب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے تو اب کیا کرے؟ تو اگر تو اس کے روزے کئی سالوں کے ہیں، جیسے ایک عورت کبھی حمل سے تھی، کبھی دودھ پلا رہی تھی تو وہ چھوڑتی رہی، یا مرد ہی کئی سالوں کے چھوڑتا رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کا تو فدیہ کافی ہو جائے گا اور اب اس کو روزے نہیں رکھنے۔ لیکن اگر تھوڑے روزے ہیں یا 1 سال کے ہیں صرف، اور بعد میں اس کی عارضی بیماری تھی اور شفا مل گئی ہے، تو اس کو اپنے روزے رکھنے چاہیے، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔